اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ایسی ہستیوں اور ایسی شخصیات سے مزین فرمایا کہ جو رب تعالیٰ کی تجلیات اور اس کی صفات کے مظہر بنے، جن کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی صفات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن یقیناً ان کے سیرت و کردار سے رب تعالیٰ کی صفات کی حقیقت کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے احکام اور رب تعالیٰ کی فرامین پر بغیر کسی چور و چراغ کے، بغیر کسی سوال و جواب کے عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو اس کائنات کی باقی رہنے کی علامت اور دلیل ہیں اور کائنات کے وجود کی سلامتی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ ہر دور میں اس دنیا میں 30 ابدال رہتے ہیں، اور ان 30 ابدالوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ جب بھی ان میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو کوئی دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، یعنی ایسے نیکوں کا اور ایسے پاک باز لوگوں کا دنیا کی سلامتی کے لیے دنیا میں رہنا ضروری ہے، اور ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہتے ہیں۔ ہم ماہ رجب المرجب کا آغاز کر چکے ہیں۔ اس ماہ کو بھی ایسی کئی شخصیات سے نسبت حاصل ہے کہ جو اپنے اپنے وقت میں اللہ رب العزت کی فرما بردار، رب تعالیٰ کے احکام و فرامین پر عمل کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر، حضور کی سیرت و کردار کا آئینہ رہے ہیں۔ ان میں بہت سی شخصیات ہیں۔ حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمہ کی ذات ہوں، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی ذات ہوں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی ذات ہوں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہوں۔ یہ تمام وہ شخصیات ہیں کہ جو مختلف اوقات میں اللہ رب العزت کے احکام و فرامین کے اس کائنات پر علم بردار رہے، اور زمین انہی کے وجود سے قائم و دائم رہی۔ ماہ رجب المرجب میں ان اولیاء کرام اور ان شیخان طریقت کے ایام منانا ہم اہل سنت و جماعت کا طریق ہے۔ ہم چھٹی شریف بھی مناتے ہیں، ہم دیگر اولیاء کرام علیہ الرحمہ کے ایام بھی بڑے زور و شور سے، بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور یہ اہل سنت و جماعت کا طریق ہے کہ ہر برگزیدہ شخصیت کا، پاک باز شخصیت کا یوم وصال ہمارے یہاں ایصال ثواب کی نیت سے منایا جاتا ہے۔ یہاں سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان اولیاء کرام کی وفات کا دن منانا، ان اولیاء کرام کے وفات کا دن ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر شرعاً کوئی مواخذہ ہو، کوئی پکڑ ہو، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے ہم شرعاً فرض واجب کے زمرے میں لا سکیں۔
یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر کوئی شخص اسے کرتا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ ہوں، امام جعفر صادق علیہ رحمہ ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمہ ہوں، ان شخصیات میں سے کسی بھی شخصیت کا یوم وفات منانا، یہ عرس منانا فرض یا واجب نہیں، ثواب ضرور ہے، ان کی یاد تازہ کرنا باعث برکت ہے، ان کا ذکر کرنا گھروں میں بھی برکتیں لاتا ہے، رزق میں بھی برکتیں لاتا ہے، اور دلوں میں عمل کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شخصیات کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، سب سے اہم اور ضروری ہے کہ اس مقصد کو یاد رکھا جائے۔ یہ شخصیات ہر دور میں رہیں، ایسی شخصیات ہر دور میں رہیں، اور ایسی شخصیات اپنے اپنے وقت میں لوگوں کے لیے مینارہ نور بنی، یعنی لوگ ان کو دیکھ کر راہ ہدایت پر چلنا سیکھتے، لوگ ان کے سیرت و کردار سے متاثر ہوتے، لوگ ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کی تعلیمات کو دیکھ کر، ان کا اپنے رب سے محبت اور اخلاص کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں بھی جذبہ پیدا ہوتا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوں اور اپنے رب سے محبت کریں۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیچھے تعلیمات ہی تعلیمات چھوڑی ہیں، کردار ہی کردار چھوڑا ہے۔ آج ہم بعضوں کے وصال کے 1000 سال بعد، بعضوں کے وصال کے 600 سال بعد، بعضوں کے وصال کے 300-400 سال بعد ہم ان کا نام لیتے ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ عبادت گزار تھے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے ساری راتیں تہجد میں گزاری تو ہم آج ان کا نام لے رہے ہیں۔ یہ نام زندہ ان کا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے صرف راتیں اللہ کی عبادت میں نہیں گزاری، بلکہ ان کے دل بھی اللہ کی تعلیمات کے مطابق گزرے۔ ان کی سیرت کا ایک ایک گوشہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رب کے احکام پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے روشن دلیل ہے۔ ان کے گھر کے معاملات سے لے کر لوگوں کے ساتھ میل جول تک، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ یوں ہی کسی کے نام کو دوام نہیں عطا فرماتا۔ اگر بلا وجہ لوگوں کے نام قیامت تک کے لیے زندہ ہوتے تو نہ جانے کتنے اربوں خربوں لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آج سب کے نام باقی ہوتے۔ لیکن اتنے لوگوں میں سے مخصوص لوگوں کا تذکرہ باقی رہنا، اتنے لوگوں میں سے مخصوص لوگوں کے ناموں کا زندہ رہنا، اور نہ صرف ناموں کا زندہ رہنا بلکہ احترام کے ساتھ زندہ رہنا، یہ دلیل ہے کہ ان کا عمل اور ان کا کردار رب تعالیٰ کی عین فرامین اور تعلیمات کے مطابق تھا۔ یہ دلیل ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اور ان کا کوئی عمل رب کی بارگاہ سے مردود نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ پاک والوں کے لیے آئیڈیل بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کی سیرت اور ان کا کردار اس قابل ہے کہ اسے اپنایا جائے، اسے لیا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنے کھانے پینے کے معاملات سے لے کر سونے جاگنے تک کے تمام تر معاملات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کیا کرتے تھے۔ اگر یہ سنتوں کی اتباع، یہ پیروی نہ ہوتی، رسول اللہ سے محبت کا تعلق نہ ہوتا، حضور سے اخلاص کا تعلق نہ ہوتا، تو یا تو نام زندہ نہ رہتا، اور اگر نام باقی رہتا تو عزت کے ساتھ نہ رہتا۔ اور اس کی مثالیں بھی سامنے ہیں۔ آج ہمارے یہاں ابو جہل، ابو لہب کے نام بھی باقی ہیں۔ آج ہمارے یہاں فرعون، حامان، قارون کے بھی نام باقی ہیں۔ آج ہمارے یہاں
ایسے لوگوں کے نام بھی باقی ہیں کہ جن کا نام تو باقی ہے لیکن ان کا نام بڑی اہانت آمیز طریقے سے لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یزید کو ہی لے لیجیے، نام تو زندہ ہے لیکن ادب نہیں، احترام نہیں۔ ادب و احترام کے لیے ضروری ہے، ادب و احترام پانے کے لیے ضروری ہے کہ رب تعالیٰ کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری، اور اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے ضروری ہے کہ ان کی سیرت جانی جائے، ان کا کردار جانا جائے۔ جب تک کسی شخص کی سیرت کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، کسی شخص کے کردار کو ہم جانیں گے نہیں، تب تک اتباع یا پیروی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے، خواجہ غریب نواز نے کیا لکھا اور کیا فرمایا، تو ہم کیسے ان کی پیروی کر سکتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی شخصیت میں کیا کمال تھے، ان کا دل کا رات کا عمل کیا تھا، تو ہم کیسے پیروی کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ خبر نہ ہو کہ حضرت خواجہ اویس قرنی علیہ الرحمہ کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا تعلق کیسا تھا، ہم اس عشق و محبت کو اپنے سینے میں سمونے کا جذبہ کیسے پال سکتے ہیں؟ ہمیں خبر ہی نہ ہو کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا مقام تھا، کیوں تھا، ان کا عمل کیا تھا، ہم ان کی شخصیت کی اتباع اور پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ ان شخصیات کو جانا جائے، ان کے کردار کو جانا جائے، ان کی سیرت و کردار میں وہ چیزیں تلاش کی جائیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے ان کے نام آج بھی زندہ ہیں، ان کے سیرت و کردار سے وہ باتیں تلاش کی جائیں ان کے سیرت و کردار میں کہ جس کی وجہ سے آج ہم 1400 سال کے بعد ہم ایسی ہستیوں کے نام بڑے ادب اور بڑی محبت کے ساتھ لیتے ہیں۔ تبھی تو وہ قابلیت ہم پیدا کر سکیں گے، تبھی تو وہ خوبیاں ہم لے سکیں گے کہ ہمارے مرنے کے بعد پھر ہمارا نام اسی طرح زندہ رہے۔ اگر معلوم نہیں ہوگا اور اندھیرے میں دین چلاتے رہیں گے اور اندھے راستے پر چلتے رہیں گے، ان شخصیات کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں بنائیں گے، ان کے کردار کو نہیں جانیں گے، ان کی خوبیاں نہیں جانیں گے، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ نام ان کا ہوگا لیکن عمل اور طریقہ شیطان کا ہوگا۔ اور یہی کچھ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ وہ کون سا مسلمان ہے ایسا کہ جس کے دل میں خواجہ غریب نواز کی محبت نہ ہو؟ وہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کے دل میں حضرت اویس قرنی علیہ الرحمہ کا احترام نہ ہو، جس کے دل میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ الرحمہ سے محبت نہ ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ادب و احترام نہ ہو؟ لیکن پھر بھی ان شخصیات کے دن منانے کے باوجود، ان شخصیات کے ایام منانے کے باوجود، ان شخصیات کے عرس منانے کے باوجود، ان کے لیے یہ سارے ثواب کا اہتمام کرنے کے باوجود پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اخلاق و کردار میں تبدیلی نہیں آتی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی چھٹی مناتے تو سیرت و کردار بدلا ہوا ہوتا، لیکن کیسے بدلے کہ جب پتہ ہی نہیں کہ ان کا کردار تھا کیا، جب معلوم ہی نہیں کہ وہ شخصیت آخر چیز کیا تھی، اس شخصیت میں ایسا کمال کیا تھا کہ اللہ نے ان کے نام کو زندہ رکھا، ان کی تعلیمات میں ایسی کیا بات تھی کہ جو ان کے در پر آیا، گناہگار تھا تو وہ نیک ہو گیا، کافر تھا تو مسلمان ہو گیا۔ وہ کیا تاثیر تھی، وہ کیا اثر تھا کہ وہ جس جگہ جاتے لوگ جمع غفیر کی صورت میں ان کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ کردار میں ایسی کیا بلا کی کشش تھی کہ جو کشش لوگوں کو کھینچ کر ان کے در تک لے آتی۔ ہمیں وہ کشش کی وجہ تلاش کرنی ہے، ہمیں وہ اخلاق اور وہ کردار میں چھپی ہوئی وہ پوشیدہ باتیں، وہ خوبیاں اور وہ کمال تلاش کرنے ہیں کہ جو کمال اور جو خوبیاں اللہ کی بارگاہ میں کسی کو بھی مقبول بنا سکتے ہیں۔ اگر وہ کمال اور خوبیاں نہ تلاش کیے اور صرف ہم رہے اس بات پر کہ رجب میں فلاں کا دن بھی ہے، رجب میں فلاں کا دن بھی ہے، رجب میں فلاں کا عرس بھی ہے، اور صرف ہم نے اپنے آپ کو اس حد تک محدود کر دیا
تو گویا کہ ہم نے آدھا سفر طے کیا ہے، ہم منزل تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ ہماری منزل یہ تھی کہ ہم ان شخصیات کو جانتے، ان کے کردار سے واقفیت حاصل کرتے، ان کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کرتے، ان میں چھپی ہوئی وہ باتیں تلاش کرتے کہ جو باتیں ہماری زندگی کی کامیابی کی ضامن ہو جاتی، جو باتیں نہ صرف یہاں ہمیں عزت دیتی بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے عزت کا باعث ہو جاتی، جو نہ صرف یہاں اللہ کی رحمت کو پانے کا سب سے بڑا ذریعہ بنتی بلکہ آخرت میں بھی ہماری شفاعت کے کام آتی، وہ باتیں کہ جو نہ صرف یہاں ہمارے لیے شرف کا باعث بنتی بلکہ آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں چھپے رہنے اور حضور کی کملی کا سایہ ہمیں نصیب کرواتی۔ ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف ہے ہی نہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم دل بناتے ہیں اور ان شخصیات کا اثر دل پر نہیں ہوتا۔ وہ شخصیات ہم ان کے کردار کو ہم عمل نہیں کر پاتے، ان کے کردار کو اپنا نہیں پاتے، حالانکہ جذبہ سب میں ہے، سب یہ سمجھتے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور سب کو اس بات کی خبر ہے کہ کامیابی اسی راستے پر ہے جس راستے پر یہ لوگ گزر چکے ہیں۔ سب کو اندازہ ہے کہ خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی ذات ہوں، حضرت اویس قرنی علیہ رحمہ کی ذات ہوں، حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی ذات ہوں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان میں سے کسی کی بھی پیروی کریں گے تو کامیابی ہی کامیابی مقدر ہے، کوئی اس کا ممکن نہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم یہ جاننے کے باوجود بھی عمل نہیں کر پا رہے، ہم یہ جاننے کے باوجود بھی ان کے علم کا تھوڑا سا حصہ بھی اپنے اندر نہیں سمو پا رہے، ان کی عبادت گزاریاں ایک طرف، ہم اپنی عبادت گزاری اپنی عبادتوں پر توجہ نہیں دے پا رہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ تمام تر زندگی اللہ رب کائنات کے احکام کی فرما برداری میں گزار گئے، اور ہم اپنی زندگی کا ایک مختصر سا حصہ اللہ رب کائنات کے اتباع میں، رب کائنات کی فرما برداری میں نہیں گزار پا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں 11ویں 12ویں یہ ساری چیزیں منائی جاتی ہیں اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی جاتی ہیں، ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، لیکن معاشرہ پھر بھی ہمارا تباہی کا شکار ہے۔ معاشرے میں وہی بددیانتی ہے، معاشرے میں وہی جھوٹ ہے، معاشرے میں وہی غیبت ہے، معاشرے میں وہی ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کرنا ہے، معاشرے میں امن نہیں ہے، معاشرے میں سلامتی نہیں ہے، جبکہ یہ ساری شخصیات کو امن و سلامتی کا پیکر تھی، یہ ساری شخصیات کو امانت و صداقت و دیانت کا پیکر تھی۔ تو کیا بنیادی وجہ ہے کہ ہم ان جیسے نہیں بن پا رہے اور ان کی اتباع نہیں کر پا رہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم ان کی شخصیات سے واقف نہیں ہیں، ہم نے انہیں پڑھا نہیں ہے، ہم نے انہیں جانا نہیں ہے، ہم ان کے کردار کو نہ تو ان کے کردار کو ہم کھول کے دیکھ سکے ہیں، نہ ان کی کرامات سے آگے بڑھ کر ہم ان کی سیرت و کردار تک پہنچ سکے ہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں وہی تقریریں، وہی باتیں، وہی چیزیں پسند کی جاتی ہیں، اور اسی جگہ پر مجمع زیادہ ہوتا ہے کہ جہاں پر حضور خواجہ غریب نواز کی نالین والی کرامت کو بیان کیا جائے۔ آج بھی ہماری زبانوں سے سبحان اللہ اور واہوائیں وہی نکلتی ہیں، ہم جوش و خروش کے ساتھ اسی جگہ پر حاضر ہوتے ہیں جہاں ہمیں صرف کرامتیں سنائی اور دکھائی جائیں۔ اللہ کے اولیاء کی کرامات حق ہیں، ان کا منکر جو ہے وہ بدعقیدہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن ان کرامات کے پیچھے ان کا کردار ہے، ان کرامات کے پیچھے ان کی سیرت ہے، جس سیرت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں یہ مقام اور رتبہ عطا فرمایا کہ ان کی نالین ہوا میں اڑ رہی تھی، اس سیرت اس کردار کی وجہ سے انہیں یہ مقام اور رتبہ ملا کہ جس کی وجہ سے آج ہم بیٹھ کر بڑے ادب کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ان کے دل مناتے ہیں، اور وہ کردار ہم تک نہیں پہنچ پا رہا، یا ہم اس کردار تک پہنچنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ جب اس کردار تک پہنچیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، اور عمل ہی تو سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ ہم تو آسانیاں تلاشتے ہیں، دین جتنا آسان کر دیا جائے ہمارے لیے اتنا ہی کم ہے، ہمارے لیے آسان ہے، بہت بڑا آسان ہے اور بہت آسان ہے، خواجہ غریب نواز کا عرس منا لیا جائے،
فلاں کا عرس منا لیا جائے، فلاں کا دن منا لیا جائے، فاتحہ کر دی جائے، فریضہ ختم. بڑا آسان کام. جیب سے چند روپے نکال کر ان حضرات کی نیاز کا اہتمام کر دیا جائے، بات ختم. حالانکہ یہ تو ابتدا تھی، یہ تو سفر کا آغاز تھا کہ ہم ان کا دن مناتے. یہ آغاز تھا، ہم نے آغاز کو ہی انجام سمجھ لیے. ہم نے یہی سمجھ لیا کہ بس سب کچھ یہی ہے. یہ تو ابتدا تھی کہ ہم نے ان کا دن منایا ہے، تو اب چلو ان کے کردار کو جانیں کہ ہم دن کیوں مناتے ہیں. پھر جب کردار کو جانتے تو پھر شوق پیدا ہوتا کہ اچھا ان میں یہ کمال تھا کہ جس کی وجہ سے آج بھی ان کا ادب و احترام ہے، تو چلو اس کمال کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس خوبی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم میں وہ چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم مشکلوں سے بھاگنے والے لوگ ہیں. ہم دین کو آسان سے آسان تک کر کے عمل کرنے والے لوگ ہیں. ہم شارٹ کٹ ڈھونڈنے والے لوگ ہیں. ہم نے دنیا میں شارٹ کٹ ڈھونڈنا کیا سیکھ لیا، ہم دین میں بھی شارٹ کٹ تلاش کرنے لگے. دین میں کوئی شارٹ کٹ نہیں. کوئی ایک رات کی عبادت سے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. کوئی ایک دن کے یا ایک مہینے کے روزے سے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. کوئی ایک مرتبہ کی توبہ سے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، جب تک کہ اس پر استقامت نہ ہو، جب تک کہ اس عمل کو صحیح طریقے سے اختیار نہ کیا جائے. اور کیسے ممکن ہے کہ بندہ رب کے دین پر استقامت اختیار کرے اور اللہ اسے اپنا مقرر بنائے. رب نے قرآن میں فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے لیے اترتے ہیں فرشتے جو استقامت اختیار کرتے ہیں. ہم شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں کہ دل منا لیا برکت آ گئی، دل منا لیا برکت آ جائے گی، رحمت آ جائے گی، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. ایسے نہیں ہوتی جب تک کہ استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر نہ چلا جائے اور ان شخصیات کو پڑھ کر ان کے سیرت و کردار کو اپنانے کی کوشش نہ کی جائے. آج کا پیغام بس یہی ہے کہ ہم اس ماہ رجب میں ان تمام شخصیات و ہستیوں کے ہم ایام منانے والے ہیں. ہم ان تمام شخصیتوں کے اس منانے والے ہیں، تو صرف اس منانے تک اور ایام منانے تک نہ رکیں، بلکہ اس سے آگے بڑھیں، ان کی تعلیمات کو پڑھیں، ان کی کردار کو پڑھیں، تاکہ ہم میں عمل کا جذبہ پیدا ہو سکے. ہم میں وہ صداقت، وہ دیانت، وہ امانت، یہ جذبے ہم میں بھی آ سکیں اور ہم کسی حد تک اپنے معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو سکیں. خالق کائنات سے دعا ہے